السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے سخت پیغام پہنچایا گیا ہے۔ 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے پیپلز پارٹی کو جو دھمکی آمیز پیغام پہنچایا گیا، جس میں بلاول اور اس کے پاپا کے کان کھولے گئے ہیں، 14 طبق روشن کیے گئے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ وہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ 26ویں ترمیم کے بعد مولانا ایک طرح سے غیر متعلقہ ہو گئے، اب 27ویں ترمیم کے بعد پیپلز پارٹی غیر متعلقہ ہو چکی ہے۔ وہ سارا گراؤنڈ اب یہاں بنتا نظر آ رہا ہے، اس پر آگے چل کر بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بات کریں گے کہ استعفیٰ دینے کے بعد جسٹس اطہر من اللہ پہلی بار منظر عام پر آ چکے ہیں۔ اہم ملاقات ہوئی ہے، کس کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اس پر بات کریں گے۔ پھر نون لیگ کا وجود اس وقت ختم ہو چکا ہے۔ اس وقت جو نون لیگ آپ کو نظر آتی ہے، یہ صرف مصنوعی سانس لیتی نون لیگ ہے۔ حقیقی نون لیگ کافی ٹائم پہلے وفات پا چکی ہے۔ کیا اہم تفصیلات ہیں، اس پر بات کریں گے کہ سسٹم سے اگر عمران خان کو نکال دیں تو پھر کہانی ختم ہے۔ عمران خان کے بغیر صرف اور صرف گھپ اندھیرا ہے۔ یہ سیاسی نظام خان کے بغیر صفر ہے۔ پھر آئینی عدالت کے حوالے سے اس وقت ایک اور تگڑی آواز اٹھتی دکھائی دے رہی ہے۔ آئینی عدالت کو کس کی جانب سے ریجیکٹ کیا گیا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ ناظرین کرام، اطہر من اللہ کا سپریم کورٹ کے بڑے دبنگ ججز میں شمار ہوتا ہے۔ ماضی قریب میں اگر دیکھا جائے، خاص طور پر 2023 پنجاب خیبر پختونخوا الیکشن سے لے کر آج تک ان کی کچھ غلطیاں بھی تھیں، ان غلطیوں پر ہم وقتاً فوقتاً بات کرتے رہے ہیں، لیکن موجودہ حالات میں 27ویں ترمیم کے بعد جس طرح عدلیہ کو یرغمال بنایا گیا، سپریم کورٹ کو ختم کیا گیا، اس پر اچانک ایک نئی عدالت بنائی گئی جس کو اس وقت وکلاء برادری قبول نہیں کر رہی۔ جسٹس ریٹائرڈ اطہر من اللہ استعفیٰ انہیں دیے تقریباً ایک ہفتہ ہو چکا ہے، اس کے بعد وہ منظر عام سے غائب تھے، کوئی اہم بیان یا ملاقات ان کی نہیں ہو رہی تھی۔ اب جسٹس اطہر من اللہ اچانک منظر عام پر آئے، ایک اہم ملاقات انہوں نے کی تحریک تحفظ عین پاکستان کے اہم رہنما ساجد ترین سے، جو بلوچستان نیشنل پارٹی کے بھی صدر ہیں۔ اب یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا اطہر من اللہ باقاعدہ سیاست میں آنے والے ہیں؟ وکلاء تحریک جو 2009 میں چلائی گئی، جس میں اطہر من اللہ کا بھرپور کردار تھا، سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے وہ ترجمان بھی رہے، ساجد ترین کا ان کے ساتھ اسلام آباد میں ملاقات کرنا، اس پر اس وقت بات ہو رہی ہے کہ آسارائیاں ہو رہی ہیں کہ شاید جسٹس اطہر من اللہ اب تحریک تحفظ عین پاکستان کا باقاعدہ حصہ بننے والے ہیں۔ اس سے پہلے جسٹس ریٹائرڈ شاہد جمیل جو لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے، گزشتہ سال انہوں نے استعفیٰ دیا، وہ بھی اس وقت تحریک تحفظ عین پاکستان کا باقاعدہ حصہ بن چکے۔ اب اگر اطہر من اللہ بھی اس کا حصہ بنتے ہیں تو یہ ایک تگڑی اور توانا آواز ہوگی جو تحریک کو حاصل ہوگی، کیونکہ وکلاء تحریک کی طرف شاید اطہر من اللہ نہ جائیں کیونکہ ان کے لیے حالات سازگار نظر نہیں آتے۔ ویسے بھی ہمارے ہاں حساس طاقتور اداروں کے بغیر وکلاء تحریک بھی چلتی دکھائی نہیں دیتی، لیکن سیاسی سائٹ پر اگر دیکھیں تو پی ٹی آئی اور ان کی اتحادی اپوزیشن جماعتوں کا ایک بڑا بہترین پلیٹ فارم موجود ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ اطہر من اللہ نے اس ملاقات میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر ساجد ترین نے اطہر من اللہ کے مضبوط موقف اور مظلوموں کے لیے ان کی خدمات کو سراہا۔ تصاویر بھی جاری کی گئی ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا اطہر من اللہ باقاعدہ سیاست میں قدم رکھتے ہیں یا یہ ملاقات صرف ایک رسمی ملاقات تک محدود رہتی ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز یہ بھی سننے کو مل رہی ہے کہ شاید اگلی ملاقات جیسے منصور علی شاہ کے ساتھ ہو، ان کے ساتھ بھی اگر کوئی ایسی ملاقات ہوتی ہے تو پھر یہ بات تقویت پکڑے گی کہ بظاہر دونوں سابق جج صاحبان کو انگیج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، ان کو سیاسی تحریک میں بظاہر دعوت دی جا رہی ہے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی غیر متعلقہ غیر ضروری ہوتی جا رہی ہے۔ نون لیگ اس وقت چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، بھاری نمبر ارکان اسمبلی کا ان کے ساتھ ہے، نون لیگ اقتدار کے لیے ہر طرح سے اسٹیبلشمنٹ کی جائز ناجائز خواہش پر آمین کہہ چکی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی اس میں کہیں نہ کہیں ریزسٹ کر رہی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم ہو یا 27ویں، پاکستان پیپلز پارٹی نے ملک اور قوم کی بجائے اپنے مفادات کو ترجیح دی۔ اب 28ویں ترمیم کا چرچہ ہے، خبر یہ ہے کہ 28ویں ترمیم جلد آ رہی ہے اور اس کو منظور کروایا جائے گا۔ پہلے حنیف عباسی کہتے ہیں کہ مارچ تک آئندہ سال آ جائے گی، اب اس کو مزید اسپیسیفک کر دیا گیا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ فروری کے آخر تک یہ 27ویں ترمیم آئے گی۔ این ایف سی ایوارڈ سے متعلق اس میں ترامیم ہے، نئے صوبوں کا شوشہ چھوڑ کر پیپلز پارٹی کو دباؤ میں لا کے این ایف سی ایوارڈ والا معاملہ منظور کروانے کی اس وقت کوشش کی جا رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے پیپلز پارٹی کو سخت پیغام دیا ہے۔ محمد مالک کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو پیغام دیا گیا ہے کہ پہلی بار
آپ کو فیس سیونگ بھی ہو گئی۔ اگر آپ نے اس بار یعنی 28ویں ترمیم کے وقت کوئی رکھنا ڈالنے کی کوشش کی تو یہ بدمزگی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ جن صاحب نے یہ پیغام دیا ان سے کسی نے آگے سے بات کی تو تھوڑی سخت لہجے میں بات ہو رہی تھی، ان کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ جہاں تک صدر کے استثناء کا تعلق ہے تو یہ مت سمجھیے گا کہ ان کے ساتھ اور دیگر لوگوں کو بھی استثناء ملا ہوا ہے، استثناء ان کی ترجیح نہیں ہے۔ اگر صدر کا استثناء آئینی عدالت میں چیلنج ہو گیا تو فیصلہ آپ کے خلاف آ سکتا ہے۔ صدر کے علاوہ کس کو استثناء حاصل ہے؟ فیلڈ مارشل کو، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ تاحیات استثناء فیلڈ مارشل کی خواہش نہیں، یعنی اگر پیپلز پارٹی نے کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی، 27ویں کے بعد 28ویں ترمیم کے معاملے میں کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی، تو پھر استثناء والا معاملہ جائے گا وفاقی آئینی عدالت میں، جہاں اسٹیبلشمنٹ کے منظور نظر ججز بیٹھے ہیں اور وہ ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ ظاہر ہے جب زرداری صاحب کے پاس استثناء نہیں ہوگا تو پھر ان کی فائلیں ان کے عہدے پر ہوتے ہوئے کھل جائیں گی۔ پھر جب یہ معاملات عدالتوں میں جائیں گے تو عدالتیں تو پہلے سے مینجڈ ہیں۔ میں اس لیے کہتا تھا کہ پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ، ان کا یہ تھا کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ ان میں بیٹھے ججز کمپرومائزڈ ہو جاتے ہیں اور سیاسی جماعتوں اور ان کے رہنماؤں کو انتقام کا نشانہ بناتے ہیں، تو جو جج سپریم کورٹ میں بیٹھ کر یہ کر سکتے ہیں وہ جج آئینی عدالت میں بیٹھ کر یہ سب نہیں کر سکتے، بالکل کر سکتے ہیں۔ اب ہماری اسٹیبلشمنٹ جس طرح سے پیپلز پارٹی کو تھریٹ کر رہی ہے کہ اگر آپ نے آئینی ترمیم کے معاملے پر کوئی رخنہ ڈالنے کی کوشش کی تو پھر زرداری صاحب کا تاحیات استثناء واپس ہو سکتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی اور زرداری کو یہ کہہ رہی ہے کہ آصف زرداری تو شاید بچ جائیں گے اگر استثناء ان کا واپس نہ بھی ہو، لیکن ان کی پارٹی کے دیگر لوگ، خاص طور پر ان کا بیٹا بلاول، اس کو استثناء حاصل نہیں ہے۔ جب بلاول کے خلاف کارروائی ہوگی تو پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ زرداری والا سارا غصہ بلاول پر نکالے گی۔ پھر ناظرین کرام، عمران خان کی بہنوں کے ساتھ جو سلوک ہوا اس پر ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان کی جانب سے مذمت کی گئی ہے، سخت بیان جاری کیا گیا ہے۔ اب ناظرین کرام بات کرتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو اگر سسٹم سے نکال دیا جائے تو پھر پیچھے کچھ نہیں بچتا۔ نون لیگ کا تو وجود ویسے ہی ختم ہو چکا۔ محمد زبیر کہتے ہیں کہ نون لیگ کا وجود ختم ہو چکا ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ نواز شریف لب کشائی کریں اور 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کا دفاع کر کے دکھائیں۔ وہ ہماری تربیت کرتے تھے کہ سویلین بالادستی ہونی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں نواز شریف اس بات کا ایک دن اعتراف کریں کہ وہ اپنے بھائی اور اپنی بیٹی کے ہاتھوں مجبور تھے۔ جس طرح کی خطرناک صورتحال پاکستان میں ہے، اس کو کسی ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو مزاحمت کر سکے۔ اگر عمران خان کو اس نظام سے نکال دیں تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ نظام تو صرف اور صرف عمران خان کی وجہ سے، عمران خان کا اس وقت سیاسی قد کاٹ اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ وہ پورے سیاسی سسٹم پر حاوی ہو چکے ہیں۔ یعنی ایک رہنما اس وقت آپ کا پورا نظام بن چکا ہے، آپ کی اسٹیبلشمنٹ بن چکا ہے، ایک رہنما آپ کی پوری سیاست اور پوری جمہوریت بن چکا ہے۔ آپ کی ریاست کے برابر کوئی شخص آن کھڑا ہوا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاست کی تعریف جو آئین پاکستان میں لکھی ہے، اگر اس کو مد نظر رکھا جائے تو عمران خان اس وقت ریاست کی ڈیفینیشن پر پورا اترتے ہیں، کیونکہ وہ عوام کے لاڈلے ہیں اور عوام ان کو اپنا قید مانتی ہے۔ محمد زبیر کی جانب سے یہ بات کرنا یقیناً اس میں بہت وزن ہے کہ عمران خان کے بغیر اس نظام کی کوئی اہمیت و وقت نہیں ہے۔ ایسی خراب صورتحال کے دوران عمران خان کو رستے سے ہٹانا یا ان کے لیے مسائل پیدا کرنا یا ان کو اس سارے پروسیس میں نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ ساری چیزیں اس نظام کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ پھر سینئر وکیل منیر ملک کی جانب سے کہا گیا کہ ہم آئینی عدالت کو نہیں مانتے، آئینی عدالت کو مسترد کرتے ہیں۔ 1973 کے آئین کے مطابق صرف ایک ایپیکس کورٹ ہے اور وہ سپریم کورٹ ہے، ہم آئینی عدالت کو نہیں مانتے۔ منیر ملک نے اعتزاز احسن اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر آصف نسوانہ کے ساتھ ایک اہم پریس کانفرنس کی، جس میں ان کی جانب سے آئینی عدالت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا گیا اور کہا گیا کہ سپریم کورٹ ہی حقیقی پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے اور اس کو زیر کرنے کے لیے، اس کو قابو کرنے کے لیے 27ویں آئینی ترمیم کی گئی۔ بہرحال نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس گیم میں شروع دن سے ہارے ہوئے تھے، گیم شروع ہوئی نہیں تھی اور یہ دونوں سیاسی جماعتیں ہار چکی تھیں۔ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جو پیغام زرداری کو پہنچایا گیا ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کتنے خسارے میں ہے۔ باقاعدہ تھریٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر ہماری 28ویں ترمیم میں آپ لوگوں نے ٹانگ اڑائی تو پھر تاحیات استثناء بھی جائے گا اور اس کے بعد جو کچھ آپ کے ساتھ ہوگا وہ پوری دنیا دیکھے گی۔ تو میرے خیال میں
آصف علی زرداری اس عمر میں کوئی بھی نیا پنگا لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔